بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک اور ہٹ اسٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، اسلام آباد کے آئی جی کی تقرری مسئلہ بنی ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی کے درمیان ایک نیا پھڈا شروع ہے، اور دوسری طرف جو اس وقت قائم مقام آئی جی اسلام آباد ہیں جناب شہزاد بخاری صاحب، وہ اختیارات کی تلوار لے کے پورے شہر میں گھوم رہے ہیں. انہوں نے کوئی 1 درجن کے قریب ایس ایچ او کے جناب سر قلم کر دیے، ان کو کلوز لائن کر دیا ہے، اور پھر وہ نئے ایس ایچ اوز بھی لے آئے ہیں. ان کا پھڈا چونکہ سابق آئی جی کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ ساری کسریں جو ہیں وہ ایس ایچ اوز کے ساتھ نکال رہے ہیں. تو اس پہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عامر چودھری صاحب. تو عامر چودھری صاحب سے بات کریں گے. عامر چودھری صاحب، یار یہ تو شہزاد بخاری صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ ایس ایچ اوز کی تقرری پہ ان کا سابق آئی جی ناصر اکبر خان کے ساتھ جھگڑا تھا، لیکن وہ چلے گئے. نئی حکومت آئی ہے، اب ان کی جگہ نئے آئی جی نے ابھی چارج نہیں سنبھالا. شہزاد بخاری صاحب نے انی ڈال دیا پورے شہر میں. ایس ایچ او روزانہ 5 ایس ایچ او 6 ایس ایچ او جو ہیں معطل ہو رہے ہیں، فارغ ہو رہے ہیں. یہ سارا غصہ ایس ایچ او صاحبان پہ ہی نکالیں گے؟ نہیں سر، میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انہوں نے صفائی کی ہے اور اچھا کیا ہے. اس میں ناقص کارکردگی پر جو ہے نا تھانہ اپارے اور تھانہ سیالہ کے ایس ایچ او کو نوکری سے برخاست کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جو تھانہ سیالہ کے ایس ایچ او تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کافی الزامات تھے کیونکہ پہلے وہ لوئی بیر میں ایس ایچ او رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ گوری ٹاؤن آتا ہے، اور گوری ٹاؤن اور دوسرا آتا ہے بیریا ٹاؤن. بیریا ٹاؤن کے اندر آپ کو پتہ ہے سوک سینٹر ہے، سوک سینٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. یہ دونوں کو ایس ایچ او کو جو نا شفقت دماد صاحب ہیں، سب انسپیکٹر تھانہ پارا کے، ٹھیک ہے، اور دوسرے ہیں جی تھانہ سیالہ کے، ان دونوں کو برخاست کر دیا ہے نوکری سے. ان کی نوکری فارغ ہو گئی ہے. اور باقی جتنے بھی ہیں 7 تھانہ جات ہیں، ٹھیک ہے، جن کو معطل صرف کیا گیا ہے. اور اس میں سے معطل ہونے والے جی جتنے بھی اس میں جی تھانہ مرگلہ کے ایس ایچ او ہیں، تھانہ رمنا کے ایس ایچ او ہیں، تھانہ سنگجانی کے ایس ایچ او ہیں، تھانہ نیلور کے ایس ایچ او ہیں، اور تھانہ کرال کے ایس ایچ او ہیں، اور تھانہ لوئی بیر کے ایس ایچ او ہیں، اور تھانہ ہمک کے ایس ایچ او شامل ہیں. جی ان کو معطل کیا گیا ہے ناقص کارکردگی پر. نہیں تو ناقص کارکردگی کی تعریف کیا ہے؟ مثلاً آئی جی کے پاس اختیار ہوتا ہے کسی بھی ایس ایچ او کو ہٹانا. آپ کو جی ناقص کارکردگی، مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کئی ایس ایچ او ایسے ہیں جن کو نہیں ہٹایا گیا، حالانکہ ان کے علاقے میں بم دھماکے بھی ہوئے، لیکن جب ہٹایا گیا کہ آپ کے علاقے میں ڈکیتی ہوئی ہے جناب، رات 2 لاکھ روپیہ چھین لیا گیا. تو یہ ناقص کارکردگی کی تعریف کیا ہے؟ سر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو سابق آئی جی صاحب تھے ناصر اکبر خان صاحب، انہوں نے جو شہزاد بخاری صاحب تھے، ان کے جو نا اختیارات جو نا جتنے بھی تھے ان کو محدود کر دیا تھا، اور باقاعدہ ان کو کسی چیز میں مطلب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیتے تھے. ٹھیک ہے، اپنے سارے ان کے جتنے بھی حکم نامے انہوں نے جاری کرنے تھے، انہوں نے اپنے پاس رکھے تھے آئی جی صاحب نے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ جتنے اور جو سابقہ آئی جی تھے اسلام آباد کے، ان کا یہ کہنا تھا جی کہ اگر کوئی بھی سائل کسی بھی پولیس والے کے خلاف کبھی بھی کوئی اپلیکیشن لاتا ہے تو اس پہ جلد سے جلد عمل درآمد نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ سابق آئی جی کا یہ ان کا ایک فلسفہ تھا اپنا. اس میں عوام ذلیل ہو رہی تھی تھانوں کے اندر، لیکن جب درخواست جاتی تھی اوپر آئی جی کے پاس یا لوگ پیش ہوتے تھے، اور باقاعدہ وہ پھر خود انویسٹیگیشن کرنے کے بجائے وہ نیچے ہی تھانہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا تھا اس کے جو اے ایس آئی صاحب تھے انہیں کے پاس آتے تھے جی کہ آپ یار میری بات سنیں. دیکھیں، سابق آئی جی اور ڈی آئی جی کے درمیان یہ پھڈا تھا، دونوں افسران کے درمیان پھڈا تھا. وہ بھی انسان ہیں، جو سابق آئی جی اسلام آباد تھے ناصر اکبر خان صاحب، شہزاد بخاری صاحب بھی انسان ہیں، دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ایس ایچ او کو کیوں تڑا جا رہا ہے بیچ میں؟ اس میں سر لڑائی 2 سنڈوں کی ہے، اور آپ قتل عام کر رہے ہیں جناب علی نیچے چھوٹے لوگوں کا. یہ سر دیکھیں، باقی جتنے بھی اسلام آباد کے اندر جتنے ایس ایچ او رہ گئے ہیں بھی لگے ہوئے ہیں، ان کو 4 دنوں کا ٹائم ہے. شہزاد بخاری صاحب نے 4 دن کا ٹائم دیا ہے. اگر اپنی کارکردگی بہتر ہوگی وہی ہماری ٹیم کا حصہ ہوگا. وہ بہتر کارکردگی سے مراد کیا ہے کہ وہ ون ڈے میں سینچری کر کے ہیں یار؟ اور سر ان کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ تمام تھانوں میں موجود جو جتنی بھی نفری ہے، تمام جو نا پولیس سرکار ہے، وہ تھانوں کے اندر موجود رہیں گے، اور اگر جو بھی کہیں جائے گا وہ ڈی پی او کی اجازت سے جائے گا. اور اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کریں، اور متعلقہ جو تھانوں کے تھانہ جات کے اندر جو کنٹرول ہے پولیس کا وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے،
کرپشن، غیر اخلاقی رویہ اور ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیں جو جب تک آئی جی اسلام آباد تھے اکبر ناصر خان صاحب، وہاں پہ سائلین کو چپیڑیں بھی پڑی رہی ہیں، کافی ذلیل بھی ہوئے تھانوں کے اندر، لیکن وہ پولیس اہلکار بہت خوش تھے کہ ہمارے جو افسران بالا ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ہمیں کھلی چھوٹ دے رکھی اور ہے۔ یار چپیڑیں اب یہاں تھانوں کے اندر لوگوں کو تشدد کر کے مارا بھی گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ تو چپیڑوں کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں سڑکوں پہ لوگ جو تھے ان کو گولیاں مار دی گئیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ بالکل ایسا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جناب اب جو ایس ایچ او صاحبان آئیں گے یا شہزاد بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے پیر شف سے دم کروایا ہے، اب یہ تو غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ کسی تھانے میں تشدد نہیں ہوگا، کسی تھانے کے علاقے میں نہ کوئی کار سنیچنگ ہوگی، نہ موبائل سنیچنگ ہوگی، نہ کوئی پرس چھینا جائے گا، نہ چوری کی واردات ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ پیر شف سے انہوں نے دم تو نہیں نہ کروایا۔ لیکن سر انہوں نے ایک او بھائی میری تو سن لینا، دم تو نہیں نہ کروایا، یا پیر شف کو تو نہیں وہاں پہ انہوں نے بٹھا لیا کہ ادھر آپ بیٹھ کے پھونکے ماریں اور کرائم ختم کر دیں۔ وہ کرائم بائی جان ہوتا رہے گا، لیکن آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پھر قانون جنہوں نے ہاتھ میں لینا ہوتا ہے وہ بھی لیتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو عزت دے دی شہزاد بخاری صاحب، میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی دوست ایس ایچ او نہیں ہے جس کو آپ نے کلوز لائن کیا ہے، لیکن آپ بخاری ہیں، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، تو لوگوں کے دلوں میں گھر بنائیں۔ تو جو آپ لے کے آئے ہیں ایسی کوئی ان کے پاس گیدڑ سنگھی نہیں ہے کہ ان کے علاقے میں چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، واردات نہیں ہوگی، یا وہ ان کے آتے ہی جناب علی بس اب پورا شہر جو ہے یہ امن کا شہر بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کا آپ کو اعتماد حاصل کرنا چاہیے، جن کو ایسے آپ کو جو اچھے بھی نہیں بھی لگتے، جن کو ناصر اکبر خان صاحب نے لگایا تھا، ان کو طریقے کے ساتھ آہستہ آہستہ کلوز لائن کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ ایک حلے کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سے خود آپ کی جو ہے اے سی آر پہ بھی فرق آئے گا اور آپ کی شہرت پہ بھی فرق آئے گا۔ کیا کہہ رہے تھے جناب آپ؟ یہ سر اس میں اب دیکھیں جو شہزاد بخاری صاحب ہیں، ندیم بخاری صاحب، انہوں نے اپنا پرسنل نمبر جو نا پبلک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پبلک اس لیے کیا ہے کہ کسی بھی سائل کو اگر پولیس ناکہ جات پہ جس طرح ذلیل کرتی ہے، پولیس عام شہریوں کو روک کے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی شکایت کسی نے کرنی ہے، ذاتی ان کے نمبر پہ واٹس ایپ کریں، ویڈیو بنا کے واٹس ایپ کریں، کوئی ثبوت واٹس ایپ کریں، اپنی کوئی کمپلین ہے جو متعلقہ تھانے کے اندر آپ کے ساتھ کوئی رویہ اس طرح کیا جاتا ہے، اس میں انہوں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے باقاعدہ کہ جی مجھے آپ اس پہ ایکشن ہوگا اور آپ یہ چیز مجھ سے شیئر کریں۔ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو متعلقہ ناکوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس والے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا ذہن میں جو اندر ڈر ہوگا کہ یار ہم شاید کوئی غلط کام کریں تو اس کے ہم سے پوچھ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب عمر چودھری صاحب۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اور دوسرا آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں کہ نئے آئی جی اسلام آباد کے لیے ناصر رضوی صاحب کا نام آیا تھا۔ ناصر رضوی صاحب ابھی تک اسلام آباد کا چارج نہیں لے سکے، چونکہ پنجاب حکومت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب چاہتے تھے کہ ناصر رضوی صاحب یہاں پہ آ کے بطور آئی جی اسلام آباد چارج سنبھالیں، چونکہ ناصر رضوی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، ان کی جو ہے وہ کافی اچھی سلام دعا ہے، کافی اچھی ان کے مطلب باڈی کیمسٹری جو ہے ان کے ساتھ ملتی ہے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ جناب محترم ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کا یہاں پہ لانا چاہتے ہیں آئی جی اسلام آباد، تو محسن نقوی صاحب کو تو وہ نہیں روک پائے، لیکن انہوں نے اپنی بھتیجی سے کہا، مریم بی بی سے، کہ آپ اس کو ناصر رضوی کو ریلیز ہی نہ کریں، کہ یہ یہاں پہ آ کے ریلیو ہی نہ کریں، کہ یہاں اسلام آباد آ کے بطور آئی جی اسلام آباد جو ہے چارج سنبھالے۔ اس طریقے سے مریم بی بی اور محسن نقوی کے درمیان بھی یہ ایک نیا پڈا شروع ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر ناصر رضوی صاحب یہاں نہیں آتے تو کیا وزیر اعظم صاحب کا من پسند بندہ جو ہے وہ بطور آئی جی اسلام آباد آئے گا، یا محسن نقوی پھر براستہ راول پنڈی جو ہے وہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ لیکن شہزاد بخاری صاحب انی نہ پاؤ، لوگاں تے رحم کرو۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔